نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، یہ آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ حضرات سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ الذین، وہ جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ اس کا پورا ترجمہ یہ ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر متقیوں کی 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایمان بالغیب رکھنا، نمبر 2 نماز کا قائم رکھنا، نمبر 3 اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ آج ایمان بالغیب پر چند اہم ترین باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اس کی روح کو تسلی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس کا سب سے مضبوط سہارا اور سب سے مضبوط آسرا اس کا وہ مضبوط ایمان ہے جو وہ اپنے حقیقی رب کے اوپر رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پر رکھتا ہے۔ زندگی کی مشکل ترین گھڑیوں کے اندر اور سخت سے سخت حالات کے اندر ایک مومن کے لیے اس کا سب سے مضبوط سہارا، مضبوط آسرا اس کا وہ مضبوط ایمان ہے۔ شک سے، تردد سے اور تذبذب سے بالا تر ہو کر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور محترم حضرات، ایمان بالغیب کا تعلق محسوسات سے اور معقولات سے ماورا ہوتا ہے، جس کے بارے میں صرف اور صرف نبی ہی کے ذریعے خبریں معلوم ہو سکتی ہے۔ نظر سے چھپی ہوئی اور تجربہ اور مشاہدہ سے باہر کی وہ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اور ان پر ہمارا جو کامل یقین ہوتا ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے حشر اور نشر کے احوال اور حوروں کے احوال اور فرشتوں کے احوال اور جنت اور دوزخ کے احوال، قیامت کے دن کے احوال، پل صراط اور میزان وغیرہ سے متعلق وہ ساری باتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں ان کا تعلق ایمان بالغیب سے۔ اسی طرح جن باتوں کا ثبوت قرآن کے ذریعے سے ہو جائے
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہو جائے، ان تمام باتوں کو پوری طرح سے مان لینا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ تو ایمان کے میدان میں اپنی سمجھ کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کا تابع رکھنا چاہیے، اسی وقت آدمی مومن کہلاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان بالغیب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے در پر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت ہمیں دین کا خادم بنائے، اللہ رب العزت اپنے گھر کا خادم بنائے، اللہ رب العزت ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، اپنے گھر کی خدمت لے لے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائے۔